فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ سورہ زخرف کی ابتدائی 10 آیات کا ہم نے بیان مکمل کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ ان حوامیم میں شامل ہے جو سورہ زخرف سے سورہ احقاف تک مسلسل یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں 2 حرف حامیم سے ہوا. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے اور اس کا اگر ہم تعین کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی آغاز وحی سے لے کر اور 13 برس تک کا یہ عرصہ
تو اس کا گویا کہ 3/4 حصہ 8 یا 9 نبوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ مضامین بھی مشترک ہے، توحید کے لیے جو بھی دلائل دیے گئے وہ آفاقی دلائل بھی ہیں، انفسی دلائل بھی ہیں۔ پھر یہ کہ جو مخالفتیں ہو رہی تھیں، جو استہزاء ہو رہا تھا، اس کا ریفرنس بھی ہے، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور وہ تھا جب کہ مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیا جا چکا تھا، ان سے زندہ رہنے کے حقوق معلوم ہوتا ہے سلب کیے جا رہے تھے، شدید تشدد بھی ہو رہا تھا۔ اور اسی دور میں اور اسی کے قرب و جوار میں پھر ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے، جو 2 ہجرتیں ہوئیں، جس میں مسلمان جو ہے پھر یہاں مکہ کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کے حبشہ منتقل ہو گئے تھے۔ جو 10 آیات ہم نے پڑھی اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ دلیل ہے جو قرآن میں بہت سے مقامات پر دی گئی، اس لیے کہ یہ بات قریش مکہ کی طرف سے یا مشرکین مکہ کی طرف سے کی گئی تھی کہ اگر اللہ کو اپنا کلام نازل کرنا ہی تھا تو کسی عجمی زبان میں نازل کرتے۔ اور یہ بات ہم نے 2 صورتیں پہلے پڑھ لی تھی۔ اعجمی، کیا یہ زبان جس میں ہم اپنا کلام نازل کر رہے ہیں وہ عجمی زبان ہے، اور وہ قوم کے جس کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ عربی قوم ہے۔ گویا کہ اس وقت ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں کیوں نازل ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ہے تو کسی اور زبان میں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بائبل جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اسی طرح زبور جو ہے وہ اپنے زمانے کی زبان میں نازل ہوئی ہوگی۔ تو قرآن حکیم جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عربی مبین میں اتارا ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، زندہ رہے گی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عربی زبان پر قرآن حکیم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ 1450 برس گزر جانے کے باوجود بھی یہ متن جو کا تو موجود ہے، اور ریفرنس ہے تو یہی ہے۔ آج بھی عربی اگر زندہ ہے تو صرف اسی بنیاد پر زندہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ زبان جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب اصل میں قرآن حکیم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اللہ کے ہاں ام الکتاب میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کہیں لوح محفوظ بھی قرآن میں کہا گیا، فی کتاب مکنون بھی کہا گیا سورہ واقعہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے بہت ہی چھپا کر اور بہت ہی جسے آپ کہیے اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی انتظام کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ اصل میں ذخیرہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، فی ام الکتاب، جس میں توراۃ بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے، انجیل بھی نازل ہوئی، صحیفے جو دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ ہمارے پاس موجود ہے یہ کتاب قرآن حکیم، اسی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت بڑا ایک اہتمام کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام کو جمع کر رکھا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آخر تک قیامت تک کے لیے جاری ساری رہے گی۔ پھر آگے یہ فرمایا تھا کہ کیا اس قوم پر کہ جو اپنی سرکشی میں آخری حد کو پہنچ چکی ہے، اللہ کا یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے سلسلے کو منقطع فرما دیں گے؟ کیا اس ذکر کو جو اللہ نازل فرما رہا ہے اس کو روک دیں گے اس بنیاد پر کہ یہ قوم جو ہے انتہائی باغی ہے، بڑی سرکش ہے؟ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفًّا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اپنے اس بیان کو، اس ذکر کو جو ہے وہ روک دیں اور اس سلسلے کو منقطع کر دیں اس بنیاد پر کہ یہ لوگ بہت سرکش ہو چکے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسانی طبعی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات جھنجھلا جاتا ہے، آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور آپ کا مخاطب اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو اور اپنے بہت ہی بےہودہ قسم کے وہ دلائل دے کر گویا کہ آپ کو کسی طرح مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ بالکل جھنجھلا اٹھتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تم سے کوئی بات کروں گا ہی نہیں، میں تو جو بات کر رہا تھا تمہاری فائدے کے لیے کر رہا تھا، تمہاری خیرخواہی کے لیے کر رہا تھا، اب اگر تم اس بات کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے تو میں اس سلسلے کو منقطع کر رہا ہوں، آئندہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ قوم اپنی سرکشی میں، بغاوت میں بہت آگے تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی اس کتاب کو نازل کرنے سے روکیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ،
تاکہ اللہ کے اس کلام کے نازل ہو جانے کے بعد یا مختلف قوموں کی طرف اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا تو اللہ نے جو جو کلام ان پر نازل فرمایا، جو ہدایات دی ہیں، لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اس کتاب کے نازل کرنے کو روکتے ہیں اس بنیاد پر کہ تم سرکشی میں بہت آگے نکل گئے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے انبیاء کو ہم نے پہلی قوموں میں بھیجا، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو نبی بھی ان کے پاس آتا رہا ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا کہ استہزاء ہے، تمسخر ہے، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، معلوم ہوتا ہے ان کا دماغ بہک گیا ہے، اپنے آبائی دین کو جو ہمارا چلا آ رہا تھا آباء و اجداد سے اس کو چھوڑنے کے لیے جو ہے یہ تمام لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ تو سوائے استہزاء کے مذاق اور تشدد اور ہر یہ کہ بہت سے انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا، شہید بھی کر دیا گیا۔ وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر ان قوموں کو پھر ہم نے پکڑا اور ہلاک کیا، اور پھر بڑی سخت پکڑ تھی ہماری، خواہ وہ چنگھاڑ کی شکل میں تھی یا آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں تھی یا سخف تھا یا خسف تھا کہ پوری پوری بستی جو ہے وہ زمین بوس کر دی گئی، زمین نے اس کو نگل لیا، اور یہ ہماری پکڑ ان کے لیے بڑی شدید تھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر اے نبی آپ ان سے سوال کریں گے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لازماً کہیں گے اس پہ پیدا کیا اللہ نے جو العزیز العلیم ہے۔ ظاہر ان میں سے کوئی شخص اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ زمین اور آسمان جو ہے ہمارے فلاں دیوتا نے فلاں دیوی نے پیدا کیے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ آیات یہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی، صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پھر رکھ دیا۔ وہ اللہ کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے مہد بنا دیا، گہوارہ بنا دیا، تمہاری ضرورت کا ہر سامان جو ہے یہاں تمہارے لیے فراہم کر دیا۔ اللہ کو معلوم ہے نا کہ ہماری کیا ضرورتیں ہیں، ہماری کیا احتیاجات ہیں، تو ان کا کتنا ہی فاضل سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں عنایت فرما دیا۔ مہد پنگھورے کو کہتے ہیں، اور پنگھورا ہو یا گہوارہ ہو مختلف ترجمے اس کے کیے گئے، جیسا کہ بچہ جو ہے اگر نہ سو رہا ہو بے چین ہو تو پنگھورے میں ڈال کر اس کو ایک ہلکی سی جو ہے وہ تھوڑی سی، جسے آپ کو یہ ہلکارا بھی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کو لوری بھی سنائی جاتی ہے، تو اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح بنا دیا، گہوارہ پنگھورے کی طرح بنا دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی فصیلیں قائم کر دی۔ یہ پہاڑ ہیں بہت بلند ہیں لیکن ان کے درمیان اللہ نے کشادہ رستے بھی رکھ دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی کنکریٹ کی دیوار ہے کہ ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں جا سکتے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جگہ کے رہنے والوں کو دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے رستے میں درے بنا دیے ہیں، بہت سے شگاف ڈال دیے ہیں، بہت سی وادیاں بنا دی ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ آگے فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر، پہلے ذکر کیا گیا تھا زمین کا کہ اللہ نے اسے تمہارے لیے ایک بڑا گہوارہ بنا دیا ہے، پنگھورو بنا دیا، تمہاری ضرورت کی ہر سامان وہاں فراہم کر دیا، اور اسی نے آسمان سے بارش نازل فرمائی ہے۔ والذی نزل من السماء ماء، یہ ماء مبارک ہے، یہ بہت ہی بابرکت پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اور اگر آپ ذرا غور کریں گے کہ یہ جو اصل میں جو واٹر سائیکل ہے، کس طرح یہ بادل وجود میں آتے ہیں، کس طرح سمندر، ہماری زمین کا تقریباً 3/4 حصہ تو وہ ہے جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے، اب صرف 1/4 یا 1/3 حصہ ہے جہاں خشکی ہے۔ پانی میں رہنے والی جو بھی حیات ہے، جو بھی لیونگ چیزیں ہیں پانی میں رہنے والی، ان کے لیے تو اللہ نے وہیں پانی میں ان کا بندوبست کر دیا، لیکن خشکی میں جو رہنے والے 1/4 حصہ بھی کتنا بڑا ہے کہ ابھی آپ اگر گوگل ارتھ پر جا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے صحرا ہیں، تا حد نگاہ آپ سمجھیے کہ جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، لیکن حشرات الارض تو ہے نا، اللہ کی مخلوقات میں سے کتنی ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو یہی زمین ہے کہ جس سے خزانے اگلنے لگتے ہیں، آپ کو مختلف کیڑے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حیات جو ہے گویا کہ اثر نو پھر دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ وہ زمین جو بالکل بنجر ہو چکی تھی، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، اور بالکل مردہ ہو چکی تھی، اس میں زندگی ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہے، اس زمین نے ایک بالکل سبز رنگ کا ایک دبیز کارپیٹ اپنے اوپر اوڑھ لیا، کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ بھی تو تمام اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو ہر ایک کی ضرورت کے لیے جو پانی کا ایک معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص اندازے کے مطابق طے فرما دیا۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر،
حالانکہ 3/4 حصے میں جو پانی ہے اس سے جو بخارات اڑتے ہیں اس میں سے کتنے وہ ہیں جو فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، اور پھر کون سا وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ انہی بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے جو پھر خشکی کے علاقے میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر بادل وہیں برس کر وہ پانی کے جو بخارات کی شکل میں وہاں سے اٹھا تھا اور کنڈنس ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کی، اگر وہیں سمندر پر برس جاتا تو کیا اس کا فائدہ؟ اللہ نے نظام بنا دیا، بڑا مستحکم نظام بنایا۔ یہ ہوائیں ہیں کہ جن کے دوش پر وہ بادل چلتے ہوئے وہ خشک علاقے، اگرچہ اس کے باوجود اس زمین کی دھرتی کے اوپر ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جہاں جہاں بھی انسان ہے، جہاں بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ پھر یہ کہ بڑے بڑے ریزروائرز اللہ نے بنا دیے ہیں، جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ بھی پانی اگر جمع ہو تو ان کی پورے سال کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب یہ پورا نظام کس نے بنایا؟ پھر آسمان میں یہ جو سب پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اوپر جو گلیشیئرز ہیں، لاکھوں نہیں اربوں ٹن پانی منجمد شکل میں وہاں موجود ہے۔ یہ بھی تو آخر ہماری ضرورت کے لیے ہے نا۔ وہ پہاڑ کے رہنے والے لوگ جو چشموں سے وہ پانی نکل رہا ہے، اور بہترین صحت کے اعتبار سے خاص جسے آپ کہیے کہ کہا جاتا ہے پہاڑی علاقے سے جو پانی آتا ہے وہ بہت ہی صاف و شفاف ہوتا ہے، بہت ہی اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، اور وہی جو ہے ان چشموں کی شکل میں نیچے آ کر بڑے نالوں کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر دریا سوات ہے، دریا کنہار ہے، اور آبادیوں سے ہوتا ہوا گویا کہ پوری مخلوق خدا کو سیراب کرتا ہوا بالآخر اسی سمندر میں جا ملتا ہے۔ یہ پورا واٹر سائیکل کس نے بنایا؟ تو یہاں جو تعبیر کی گئی والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا وہ ایک خاص اندازے کے مطابق، قدر اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب انسان جو ہے اپنی سرکشی اور شیطنت میں بہت آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی پانی کو جو ہے بڑے عذاب کی شکل میں ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح غرق کی گئی، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں شگاف پیدا کر دیا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا اور پانی پر نالوں کی شکل میں ان کے اوپر برسا، اور زمین میں شگاف پیدا ہو گیا، زمین کو پھاڑ دیا اور پانی جو ہے وہ زمین سے بھی نکلنے لگا، اور پھر یہ دونوں پانی آسمان سے نازل ہوا پانی اور زمین کا یہ پانی مل گئے ایک ایسے کام کی انجام دہی کے لیے کہ جو اللہ نے اس قوم کا مقدر کر دیا تھا، اور وہ عذاب ہلاکت تھی، پوری قوم جو ہے تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ تو بقدر ایک خاص اندازے کے مطابق اگر ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہے ہمارا پاکستان اس کی بڑی نمایاں مثال ہے، جس طرح سیلاب آتا ہے اور لوگوں کے جانور جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں مویشی، وہ جانور یا وہ مویشی جو انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہی ان کا ذریعہ روزگار بھی ہے، اور ان کے پاس اگر کوئی ایسیٹ ہے تو انہیں گائے بھینسوں کی شکل میں، بھیڑ بکریوں کی شکل میں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو جاتے ہیں، فصلیں جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی پانی ہے جو ایک اندازے سے ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ذالک بما قدمت یداک، جو ہم نے سورہ شورى میں پچھلی صورت میں پڑھا تھا، جو مسائل تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کا اپنا کرتوت ہوتے ہیں، سیاہ کاریاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں ان پر یہ چیزیں مسلط کرتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے وہ زمین جو بالکل مردہ ہو چکی تھی اسے دوبارہ زندہ کر دیا، اسے اٹھا دیا۔ اور یہاں دیکھیے آگے کیا کہا گیا، كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اصل جو انسان کے ذہن میں مرض ہے وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، بعید از قیاس ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گی، ہمارے الیکٹران پروٹون جو ہیں وہ بھی کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے کہیں زمین میں جذب ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے، بہت دور کی بات ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جو خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں مرنے کے بعد تمہارا رب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہونی بات ہے ہی نہیں، انہونی ہے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن جگہ جگہ یہ بیان کرتا ہے، اس مردہ زمین کو دیکھو، پھر اس سے آگے کی بات بھی کہ وہ جو بیج ہے یا سیڈ ہے جو بالکل ڈیڈ ہے، جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، بالکل خشک، اگرچہ اندر کوئی نہ کوئی تراوٹ موجود ہوگی، اس لیے کہ اگر بعد میں اسے زندہ ہونا ہے
اور پھر اس نے ایک پودے کی شکل میں جو ہے زمین سے جو ہے اس نے جنم لینا ہے، پھر تناور درخت بننا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے. لیکن دیکھیے بظاہر تو بالکل ڈیڈ سیڈ ہے نا، لیکن وہی سیڈ ہے کہ جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو یہی بارش کا پانی ہو یا پانی آپ نے آرٹیفیشلی اس تک پہنچایا ہو، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قوت نمو رکھ دی ہے اس کی بنیاد پر وہ بیج پھٹتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے اور ایک پودا برآمد ہوتا ہے. تو یہ تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ مردہ زمین اللہ نے زندہ کر دی اور یہاں حیات ہی حیات آپ کو نظر آ رہی ہے. کذالک تخرجون. اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے. یقین کی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے اکثر لوگ. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی ہے کہ جس نے ہر شے کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا اور مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اس نے انواع و اقسام کی گوناگوں قسم کی مخلوقات پیدا فرما دی. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ صرف حیات جو سمندر کے اندر ہے اس کو دیکھیں تو شاید لاکھوں سپیشیز جو ہیں آپ ان کو گن لیں گے کہ جس نوع کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پیدا کر دی. اور اب تو ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں، نیشنل جیوگرافک ہو یا کسی کے ذریعے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جو خوبصورتی آپ کو وہ سی لائف کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو رنگ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس طرح کی آپ کو جو ہے مختلف وہ حیات والی جو ہے وہ جانور نظر آ جاتے ہیں، وہ حیاتیاتی مخلوق نظر آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں. انواع و اقسام کی گوناگوں، خلق الازواج کلھا، ہر شے اللہ نے پیدا کی اور یہ تمہارے لیے ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اس زمین و آسمان میں جو شے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری چاکری میں لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے کہ جس نے ہر نوع کی چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہیں، انواع و اقسام کے اور گوناگوں قسم کی مخلوقات ہیں اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے بنایا ہے تمہاری سواری کے لیے وہ کشتیاں کہ جن میں تم سوار ہوتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو، اور وہ سواری کے جانور اللہ نے بنا دیے جن کی پشت پر تم سوار ہوتے ہو. دیکھیں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو دو ہی قسم کے معاملات تھے، یا تو سفر ہوتا تھا بر پر، خشکی پر سفر ہو رہا ہے، یا بحر میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی. خشکی کا سفر کر رہے ہو تو تمہاری سواری کے لیے اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، اس کو تم بار برداری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اپنے سفر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. اور اسی طرح اگر سمندری سفر ہے، بحری سفر ہے، تو اس کے لیے کشتیاں ہیں یا بحری بیڑے ہیں. بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں بادبانی جہاز، وہ بھی اس دور میں موجود تھے، اور ان کے تجارتی قافلے جو ہے سمندر کراس کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جایا کرتے تھے، ریڈ سی کو کراس کیا کرتے تھے. اور یہی وہ موقع تھا جب کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی مکہ کو خیر باد کہا، جزیرہ نما عرب کو خیر باد کہا، وہ حبشہ منتقل ہونا چاہتے تھے تو اسی بحری سفر میں. تو سفر کے یہ دو رائے اس وقت جو ہے بڑے مقبول تھے، سب لوگوں کے علم میں تھا. تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا ایک احسان گردان رہے ہیں. اس نے خشکی میں جو سفر ہے اس کے لیے تمہارے لیے یہ پیدا کر دیے ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ان پر تم سوار ہوتے ہو، بار برداری کے کام آتے ہیں. اور پھر جہاں تک معاملہ بحری سفر کا ہے اس میں تمہارے لیے اللہ نے کشتیاں پیدا کر دی. تو ما ترکبون، جس پر تم سوار ہوتی ہے، جن کی پشت پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان پر پوری طرح قابض ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، ان کی پشت پر جو ہے وہ سواری پکڑ لو. ثم تذکروا نعمت ربکم، اور اس کے بعد اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہے، اسی طرح گھوڑے کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن جب انسان اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مطیع بن جاتا ہے، اور گویا کہ اس کے اختیار میں ہے. یہ جو فرمایا گیا لتستووا علی ظہورہ، اس کی پشت پر تم سوار ہو جاؤ. اگرچہ کشتی کی پشت تو نہیں ہوتی، کشتی میں تو گویا کہ ایک ایریا بنا ہوتا ہے جہاں انسان کو بیٹھنا ہے، لیکن بہرحال کشتی میں سوار ہو یا اس جانور کی پشت کے اوپر سوار ہو تو ثم تذکروا نعمت ربکم، تو اپنے رب کی اس نعمت کو، احسان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقتور حیوان تمہارے کنٹرول میں دے دیا. اور ہاتھی کی طاقت کا آپ کیا اندازہ کریں گے، جو گرانڈیل، جو عظیم الجثہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، لیکن بہت ہی پتلا دبلا سا منحنی سا آدمی جو ہے اس کی نکیل پکڑ کر یا اس کو جو ہے اپنے ایک وہ جسے آسا کہتے ہیں، وہ ایک نوک والا ایک جو ہے اس کے پاس کوئی ڈنڈا یا آسا ہوتا ہے جس کی نوک کے اوپر وہ اسے اپنی جو کام لے رہا ہے. وہ بانس جو ہے ان کو بھی گٹھا بنا کے اور اس کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے یہ ہاتھیوں کے ذریعے کام لیے جا رہے ہیں. اور یہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہے.
یہ فضل اللہ کا ہے کہ اس عظیم الجثہ اور انتہائی طاقتور حیوان کو تمہارے تابع کر دیا، اور پھر اسی طرح کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو ذرا سمندر بفر جائے اور وہ تیز و تند ہوائیں چلنے لگے اور تمہیں اپنی موت سر کے اوپر مسلط نظر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایسے موقعوں کے لیے قرآن نے اس بات کو بھی بطور دلیل پیش کیا کہ انسان کے اندر توحید موجود ہے۔ جب بھی یہ لوگ کسی ایسے مشکل مرحلے میں گرفتار ہوتے ہیں کہ ان کی کشتی ڈولنے لگتی ہے، اپنی موت سر پر کھڑے نظر آنے لگتی ہے، تو انہیں کوئی اپنی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا، نہ لات کو پکارتے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں پکارتے صرف اللہ کو ہیں، جس کے بارے میں پہلے کہہ دیا گیا۔ آپ ان سے سوال کیجئے زمین و آسمان کو کس نے تخلیق فرمایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ تو توحید تو گویا کہ انسان کی فطرت میں، اس کے جسے آپ کہیے نہاں خانہ دل میں موجود ہے، لیکن ہماری اپنی غفلت ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری سیاہ کاریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ دبیز پردے آ جاتے ہیں اور اللہ کی معرفت ان میں چھپ جاتی ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اور اس کے بعد اپنے رب کے اس احسان کو، اس نعمت کو یاد کرو، إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب اس پر تم خوب اچھی طرح جم کر بیٹھ جاؤ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس زمانے میں یہی دو ذرائع تھے، لیکن اس کے بعد بھاپ کے انجن ایجاد ہو گئے تو پھر معلوم ہوا کہ اب وہ جو ہے وہ ریلوے انجنز بھی آ رہے ہیں جو بھاپ سے چل رہے ہیں، کوئلے کے ذریعے بھی بہت سے انجنز آ گئے، اب ایٹامک انرجی جو ہے اس کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں آبدوزیں جو ہیں اسی کے ذریعے چل رہی ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے اس کے ذریعے چل رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اس زمانے میں موجود نہیں تھی، خواہ آج ہوائی جہاز ہو، تیز رفتار گاڑیاں، یہ تمام چیزیں بعد میں وجود آئیں، لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو شے بھی انسان کو اللہ نے عقل دی تھی جس کی بنیاد پر وہ یہاں تک پہنچا، اور خاص طور پر تصور کیجئے جمبو جیٹ کا، یا بلکہ میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا تھا کیونکہ آج کل تو بڑی سہولت ہے، آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گوگل میں آپ اس کو سرچ کریں تو فوراً آ جاتا ہے کہ یہ AA380 جو آج کے دور کا سب سے بڑا جہاز ہے، جو پورا کا پورا ڈبل ڈیکر ہے، بہت سے حضرات نے اس کا جو ہے ذکر سنا ہوگا، جس میں تقریباً 850 مسافر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو میں نے یہ کیا کہ اس کا اپنا وزن کیا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا وزن جو ہے 5 لاکھ ٹن، 500 ٹن ہے، گویا کہ 5 لاکھ کلو گرام اس کا اپنا وزن، اور تقریباً 1 لاکھ کلو گرام اس کا وزن بنتا ہے، جب تک اس میں پوری سواریاں 850 مسافر بھی اور ان کا ساز و سامان بھی ہو۔ تو گویا کہ یہ 6 لاکھ یا 6.5 لاکھ وزن کلو گرام کا وزن ہے کہ جو اس فضا کی پہنائیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو لے کر اڑ رہا ہے، اور ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے اس کو طے کروا کے آپ کو اپنی منزل تک پہنچا رہا ہے۔ اب اس قدر پاورفل انجن اس کا، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں جو آپ ہارس پاور کہیے کہ انجنز ہوں گے جو ان کو لے کر جا رہے ہیں، تو انسان کو اللہ نے عقل دی تھی نا جس کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا۔ لیکن یہ کہ یہ آیت وہاں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اس پاورفل شے کو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا، خواہ وہ ہاتھی ہو، خواہ وہ کوئی اونٹ ہو جس میں بڑی پاور ہے، خواہ یہ کہ تمہارے بہت ہی بڑے بڑے یہ جو ہے فضائی بیڑے ہوں، یہ بڑے بڑے جہاز ہوں۔ اور وہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جو بھی اس موقع پر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اگلی آیت میں آپ بھی آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، اور اس دعا کو تو یاد کیجئے جب بھی آپ سواری پر سوار ہوں تو یہ صرف یہ الفاظ نہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، بلکہ متعدد احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ سواری پر سوار ہونے کا ارادہ فرماتے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہتے تھے، پھر الحمدللہ 3 مرتبہ کہتے تھے، اور اس کے بعد اس پر سوار ہو کر یہ آیات جو 2 ہیں جو یہاں بیان کی گئی وہ ان کی زبان پر آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ اور ایک موقع پر جب کہ آپ قریب کھڑے تھے اور آپ کے صحابی میں سے ایک صحابی سوار ہوئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو حضور نے انہیں ٹوک دیا کہ اس اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گرفت میں دے دیا، تمہارا مطیع بنایا ہے، لہذا یہ الفاظ جو ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اس عظیم الجثہ جو ہے حیوان اس کو میرے کنٹرول میں دے دیا۔ یہ کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہو، بڑی پاورفل گاڑی ہے، 150 کلومیٹر کی سپیڈ پر آپ جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر، تو یہ بھی تو وہ چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مطیع کر دی ہے۔ تو یہ الفاظ اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ کل شکر، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس سواری کو میرے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ہماری ریفلیکس ایکشنز ہیں، اچانک کوئی شے سامنے آ گئی تو آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ بھی ملے تو آپ کا پاؤں فوراً بریک پر جاتا ہے،
حالانکہ دماغ کو کچھ وقت تو خواہ وہ فریکشن آف اے سیکنڈ ہو کچھ سوچنے کے لیے تو چاہیے، ریفلیکس ایکشن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ ورفع ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے کنٹرول میں دے دیا۔ اب وہ میرے قابو میں ہے، وہ میرے اختیار میں ہے، لیکن یہ مجھے جو اختیار دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، اور تم یہ کہو، تمہاری زبان پر یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ بڑی پاک ہے، بہت اعلیٰ ورفع ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو یا اس حیوان کو میرے مطیع کر دیا، میرے قابو میں دے دیا۔ وما كنا له مقرنين، اور ہمارے اندر تو یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کرتے۔ یہ مقرنین گویا کہ کسی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، کسی کو اپنا مطیع بنا لینا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ کہ یہاں بھی بہت ہی لطیف انداز ہے، قرآن حکیم تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جہاں انسان کے ذہن کو آخرت کی طرف منعطف نہ کیا جا رہا۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہو رہے ہیں، بہت ہی اصیل نسل کا کوئی گھوڑا ہے اس کی پشت پر سوار ہونے لگے ہیں، کسی بہت عمدہ گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یاد کر لیجئے اپنے ذہن میں کہ اصل میں یہ جو دنیا کا سفر ہے بالآخر نتیجہ خیز ہوگا موت پر، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، گویا کہ یہ جو دنیا کا سفر آپ اختیار کر رہے ہیں، ایک سفر آخرت کا بھی ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پھر جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ الفاظ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کسی شخص کی موت کی خبر سن کر یہ ہماری زبان پر آنے چاہیے۔ یہ ہر تکلیف کے لیے انسان جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، کوئی تکلیف ہو، کسی اعتبار سے جو ہو، فوری زبان کے اوپر یہ آنے چاہیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بھی ایک گویا کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی نے بھیجا ہے، ہم اللہ ہی کی طرف سے اس دنیا میں آئے، اور اسی کی طرف ہمیں مراجعت اختیار کرنی ہے، اسی کی طرف چلنا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جس دعا کا میں نے ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا پہلا تجربہ مجھے ہوا تھا جب وہ حج 1998 میں میں نے ایک ہی حج کیا۔ اس موقع پر جب گیا تو وہ سعودیہ کی ایئر لائنس کی پرواز تھی، تو انہوں نے عربی لہجے کے اندر یہ دعا جس طرح پڑھی تھی تو اسی وقت دل پر نقش ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہی الفاظ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمارے لیے نیکی اور تقوی۔ لیکن اس سفر میں انسان جو ہے مختلف، اب یہ سفر صرف ہوائی سفر تو نہیں ہے، ہوائی سفر کے اندر بھی انسان جو ہے ان آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ نظر کی حفاظت جو ہے اس کا اہتمام کرنا وہ بھی بڑی مشکل کام ہے۔ پھر جب آپ زمین پر چل رہے ہیں تو 100 قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے انسان کو واسطہ پیش آ سکتا ہے، پالا پڑ سکتا ہے۔ تو اے پروردگار ایمان کی دولت جو ہمیں حاصل ہے پروردگار اس کو برقرار رکھ، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایمان اور تقوی کا۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اور اس سفر کے دوران ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو تجھے ناپسند ہو۔ اللہم ھون علینا سفرنا، اے پروردگار اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے آسائش پیدا فرما دے، سہولت فرما دے۔ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اور اس سفر کی جو مسافرت ہے، جو اس کا بعد ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہے اور اسے کو سینکڑوں میل کا سفر کرنا ہے اور وہ قدم قدم آگے چل رہا ہے تو اس کے سفر کی مسافت کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے، جو ہفتوں میں جا کر کہیں طے ہوگا۔ اے پروردگار اس سفر کی مسافت کو ہم پر سے کم کر دے، ہلکا کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل والمال والولد، اے پروردگار تو ہی ساتھی ہے، ہمارا رفیق ہے اس سفر میں، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا مددگار ہے، اور تو ہی ہماری نیابت فرمانے والا ہے ہماری عدم موجودگی میں، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے مال، ہماری عزت اور آبرو کی۔ یہ تمام الفاظ اسی سفر کی دعا میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل والمال والولد اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر۔ اب دیکھیں یہ بالکل دوسری ڈائمنشن ہے۔ اے پروردگار ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں اس سفر کی مشقت سے اور مصیبت سے، وکآبۃ المنظر، اور کہیں ہم ایسا منظر دیکھ لیں جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہو،
کہیں آپ جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے اور آپ لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، اس سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی حفاظت میں دینا. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وخیر المنقلب من المال والأہر. اور یہ نہ ہو کہ جب ہم سفر کے بعد اپنے گھر واپس پہنچے تو کوئی بری خبر ہماری منتظر ہو. اب تو ہمارے پاس ذرائع ایسے ہیں کہ فوراً واٹس ایپ کے ذریعے، موبائلز کے ذریعے ہمیں اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے یا فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن پہلے تو ذرائع نہیں تھے. تو انسان پیشگی طور پر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے کہ اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے گھر واپس پہنچوں تو کوئی بری خبر جو ہے میری منتظر ہو. کس قدر جامع اور حسین دعا ہے، اور اس میں ادا کرتے ہوئے 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے. آپ کو جو بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں یہ مل جائے گی دعا، اس کو خاص طور پر یاد کیجئے. اور یا اس کو پڑھتے ہوئے اگر انسان واقعتاً ان الفاظ کو اپنے اوپر طاری کرے تو ایمان کے اندر جو ایک جلا حاصل ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جہاں تک معاملہ ہے اللہ کا احسان، اللہ کا فضل کہ اس سواری کو میرا مطیع بنا دیا، اور بالآخر ایک دن ہمیں جو ہے اپنے رب ہی کے حضور پہنچنا ہوگا. کتنے ہی انسان ہیں جو نکلتے ہیں سفر پر، یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ دنیاوی سفر، اسی سفر میں وہ آخرت تک کی مرحلہ عبور کر لیتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورا کا پورا خاندان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. ایسی خبریں آپ سنتے بھی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں ہمیں بھی سفر کا موقع ملتا تھا بسوں کے اندر، تو آپ یہاں سے ساہیوال جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، تو بسیں بھی دائیوں کی طرح تو سفر نہیں ہوتی تھی. کوئی نیازی والوں کی بسیں ہیں، کوئی آوان والوں کی بسیں ہیں. تو بس کی وہ جو ہے اندر سوار ہوتے ہی جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہ پڑتی تھی عبارت کے اوپر. اس سفر میں اس سواری پر سوار ہوتے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ سفر آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو. مجھے یاد ہے کہ یہ لکھا ہوا میں نے خود پڑھا ہے. یہ بھی ایک توجہ دلانے کی بات ہے نا کہ آدمی بہت شاد و فرحاں ہے، اپنے گھر والوں سے ملے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، گھر والوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ کہ معاملہ جو ہے اللہ کے علم میں کہ کیا ہونے والا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان جو ہے نکلا تو گھر والوں سے ملنے کے لیے تھا، اور پھر آخر جو ہے ملاقات ہو جائے اسرائیل علیہ السلام سے، اور یہ کہ وہ آخرت کے سفر کو اختیار کر لے. تو یہ چیزیں جو ہے اس زمانے میں بھی اختیار کی جاتی تھی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے. قرآن میں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس عظیم سواری کو تمہارے زیر تسلط کر دیا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ سفر زندگی بالآخر سفر آخرت کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اب دیکھیں یہ شرک جو اس دور کا جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے سب سے عریاں ترین شرک تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا. اور قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے. یہاں ایک بالکل نئے انداز میں ذکر کیا گیا اور انسان کو متوجہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دے دی جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جیسے کہ الفاظ ابھی ہم پڑھ لیں گے، اور وہ انتہائی شرمندگی عالم میں، ندامت کے عالم میں کہ میں تو ایک بیٹی کا باپ بن گیا، لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے. اور اس کے بعد یہاں تو نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ موجود ہے، اور پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دوں تاکہ مجھے یہ تانا نہ سننا پڑے کہ میں کسی لڑکی کا باپ ہوں. اور یہ دیکھیے کس قدر بھوڑی تقسیم کی ہے لوگوں نے کہ الہ بنایا تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. کیا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تخلیقات فرمائی ہیں، جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، تو ان میں اپنے لیے تو بیٹیاں رکھ لی، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بڑا خوش کر دیا بیٹوں کے ذریعے. تمہارے یہاں بیٹے کی پیدائش ہو تو تم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کیسے کہ بڑے بڑے جو ہے فنکشن کرتے ہو کہ بیٹا پیدا ہو گیا. اور بیٹی کا معاملہ ہو تو جیسا کہ جس زمانے میں آیات نازل ہو رہی تھی اس لیے تو اس وقت تو بہت بڑا گویا کہ ایک معیوب بات تھی اس شخص کے لیے، اس باپ کے لیے کہ جسے یہ خوشخبری دے دی جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ. اب دیکھیے یہاں ذکر کیا گیا، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، نوید سنائی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اس شے کی کہ جسے وہ رحمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہاں اگرچہ ذکر نہیں کیا گیا بیٹی کا، لیکن پہلی آیت میں اس کا ذکر تو آ گیا نا. اور یہاں ہم لوگوں کو خوب معلوم تھا کہ رحمان کو منسوب کیا شے کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جب انہیں خبر دی جاتی ہے اس کی کہ جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، گویا کہ بیٹی کی خبر ملتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اس کے اوپر سیاہی تھوپ دی جاتی ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے غم و اندوہ کی وجہ سے، مسودن بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وهو كظيم،
اور وہ انتہائی غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کے اختیار میں تو نہیں تھا، زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ جیسے کہ ہوا کرتا تھا کہ اس کو بچی کو پیدا ہوتی ہی نوزائیدہ بچی کو زمین میں گڑا کھودا اور اس کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا گیا، یا یہ کہ اگر فرض کیجئے اس کو زندہ بھی رکھا بھی تو انتہائی حقیر مخلوق سمجھتے ہوئے۔ ہمارے ہاں جو بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، اسی طرح بہن کو جو عزت دی ہے، اس معاشرے میں تو اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ خود اپنے آپ پر غور کرے تو وہ بھی تو آخر کسی عورت کا بیٹا تھا نا، جس کے اندر آج اس درجے خناس پیدا ہو چکا کہ اس کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے اپنے لیے بہت بڑی عیب کی بات سمجھتا ہے اور اسے زندہ درگور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم اور غصے کے اندر جسے آپ کہیے کہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بھلا وہ کہ جس کی نشو و نما ہی ہوئی ہو، حلیہ کہتے ہیں گہنے ہیں، زیورات ہیں، جس طرح بچیاں ہوتی ہیں چوڑیاں پہن رہی ہیں، مختلف قسم کے جو ہے سجاوٹ کا اہتمام کر رہی ہیں، بچیوں کی فطرت کے اندر، ان کی سرشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، جبکہ جو لڑکا ہوگا اس کے اندر ایک شجاعت ہوگی، وہ پستول لے کر جو ہے وہ نکلے گا، وہ کچھ اور کام لے کر نکلے گا، اس کی ایکٹیویٹیز بالکل دوسری ہوں گی، اور بچیوں کو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے مصروف ہوگی گڑیوں کے اندر، کوئی گڑیوں کا گھر بھی بن رہا ہے، ان کے کوئی کپڑے بھی سل رہے ہیں، یا یہ کہ پھر یہ ہے کہ کچھ انگوٹھیاں ہیں، کچھ وہ چوڑیاں ہیں، اسی کے اندر خوش ہیں، کہ وہ کہ جو کو منسوب کر رہے ہیں رحمان کی طرف کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، اور وہ کہ جن کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ جو گہنوں میں پڑھ کر بڑی ہوئی ہیں، جن کا بچپن گزرا ہے کھڑیوں سے کھیلتے ہوئے یا زیورات کے اندر چوڑیوں کے اندر مبتلا، اسی کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا بچپن گزار دیا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور پھر یہ کہ اگر کہیں دور دردو کوئی مباحثے کی بات آ جائے، کوئی بھی جھگڑے کی بات ہو جائے تو وہ بات اپنی صحیح طرح کہہ بھی نہیں سکتی، ظاہر ہے ان کے اندر ایک حیا بھی تو ہوتی ہے نا، ایک ادب کا معاملہ بھی ہے، اگر باہم اگرچہ خواتین جب آپس میں کوئی گفتگو کریں گی، کوئی لڑائی ہو جائے تو ان سے زیادہ تیز زبان کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ مردوں کے مقابلے میں اگر کمپیئر کریں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ کہ معافی ضمیر کو بیان کرنے میں بھی وہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی جتنا کہ لڑکے ہوتے ہیں، جتنا کہ مرد ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ نفسانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک پہلو رکھا ہے، اور وہی اسی کے اندر حسن ہے، حیا جو ہے یہ شرم ہے، عزت و عفت، اسی میں اصل حسن ہے خاتون کا، تو تم نے رحمان کی طرف اسے منسوب کر دیا کہ جس کا معاملہ یہ ہے، جو بہت ہی شرم و حیا کی پیکر بھی ہے، اور پھر جس کا معاملہ صرف جو لعب و لعب میں جو ہے وہ زندگی میں صرف کھیل کود کی حد تک یا گڑیاں یا اس طرح کی جو ہے زیورات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اگرچہ تفہیم القرآن میں نے پڑھی، اس کا حوالہ موجود نہیں تھا، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہیں کھیل رہے تھے، انہیں چوٹ لگ گئی، اور آپ کو معلوم ہے حضرت زید جو جنہیں حضور کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، حضور کی بڑی محبت تھی ان کے ساتھ، اور یہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید، تو ان کو چوٹ لگ گئی تو حضور موجود تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں خون جو ہے ان کے جسم سے بہہ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے اس خون کو صاف کرتے جاتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان سے مخاطب ہو کر، اسامہ چھوٹے بچے تھے، ان سے مخاطب ہو کر حضور فرماتے تھے کہ اگر تم کہیں لڑکی ہوتی، اسامہ اگر لڑکی ہوتی تو میں اس کے لیے زیورات بھی بناتا، اس کے لیے چوڑیاں بھی بناتا، اس کے لیے ریشم کے کپڑے بھی بناتا، اس کے دل بہلانے کے لیے حضور نے یہ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے۔ جو ایک قرآن یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ لڑکیوں کے لیے یہ حلیہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا، جس میں زیورات بھی آ گئے اور اس طرح کی تمام چیزیں جو گہنے کی شکل میں ہوتی ہیں، تو حضور نے حضرت اسامہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم لڑکی ہوتی تو تمہارے لیے میں یہ اہتمام کرتا، تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتا، تمہیں کوئی زیورات بناتا، تمہارے لیے جو ہے ریشمی لباس کا کوئی اہتمام کرتا۔ تو یہ الفاظ حضور کی زبان پر بھی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو عباد الرحمن ہیں انہیں یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید اللہ کی بیٹیاں ہیں، اناسا ہیں، مؤنث ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا جب ہم نے ان فرشتوں کی تخلیق کی تھی تو کیا اس موقع پر یہ موجود تھے، یہ گواہ تھے؟ انہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ اناسا مؤنث کو کہتے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ وہاں موجود تھے، وہاں حاضر تھے، اس کے گواہ تھے؟ ستکتب شہادتہم، تو ان کی یہ جو گواہی ہے جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم نے اس بات کو نوٹ کر لیا، ان کی بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ شرک کی وہ نوع کہ جسے ہم شرک فی ذات کہتے ہیں، اس سے زیادہ عریہ شکل تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، کسی کو اللہ کا جز مان لینا، اور جز کون ہوتا ہے؟ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔
جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا بھی اسی آیت کا جو آغاز ہوا تھا، ام اتخذ وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں ہی میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کون ہیں جی؟ اللہ کے جزو ہیں۔ کیا کس معنی میں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح اولاد جو ہے انسان کا جز ہوتا ہے، اسی طرح یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا جز ہیں۔ ستکتب شہادتہم، تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں، یہ جو جسارت یہ کر رہے ہیں، جیسے کہ سورہ مریم کے الفاظ ہیں نا، کیا انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا بنا دیا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جانے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے، دب جانے کو ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی جسارت کہ انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا اولاد تجویز کر دیا۔ تو وہی بات کہی گئی ستکتب شہادتہم، ان کی یہ بات جو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کی یہ جسارت نوٹ کر لی ہے، وہ لکھ لی ہے، اور یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے، بہت عریاں ترین معاملہ ہے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے لازماً باز پرس ہو کر رہے گی۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا فرشتوں کی تخلیق کے وقت وہ وہاں موجود تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مؤنث ہے؟ اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں بہت ہی لطیف انداز اختیار کیا گیا۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال ہوگا، ان کا محاسبہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ محاسبہ جو شرک کی عریاں ترین شکل ہے، اس کی جواب دہی آسان کام نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک کر دیا جائے، اگر تو شرک فی صفات بھی ہے، وہ بھی اس اعتبار سے جز بن جاتا ہے کہ وہ صفات جو خالصتاً اللہ کی صفات ہیں۔ عالم کل تو اللہ کی ذات ہے نا، ہر شے کا علم رکھنے والے، عالم کل، عالم الغیب والشہادہ۔ اگر کسی انسان کے بارے میں بھی لوگ یہ سمجھ جائیں کہ شاید ان کے پاس بھی وہ غیب کے تمام علم ہے، یہ بھی شرک ہو گیا، شرک فی صفات ہے۔ قدرت اللہ کی شرک ہے، اگر انسان کے بارے میں سمجھے اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے جو اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو شرک فی صفات بھی ہے، اسی طرح شرک فی ذات کا یہاں ذکر کیا گیا۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان پر ان کا محاسبہ ہوگا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اب جب انہیں ٹوکا جاتا ہے کیوں شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو بڑا معصوم جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ بات بظاہر جو پیش کر رہے ہیں بڑی منطقی بات ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ اللہ کے چاہے کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، تو اگر ہم کوئی شرک کر رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور اللہ چاہتا ہے تو اس میں اس کی رضا ہوگی، اس میں کوئی عیب کی بات ہی نہیں۔ اس میں تو گویا کہ آپ پھر تمام چیزوں کو لے آئیے، اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے تو کیا اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم زنا کرو؟ یہ دلیل تو ان کے اپنے خلاف چلی گئی کہ وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا تو ہم ان کی پیروی نہ کرتے، ہم اس کا شرک نہ کرتے، ہم اس شرک فی ذات جیسے گنامی اور عریاں ترین شکل جو ہے اس کے اندر مبتلا نہ ہوتے اگر رحمان چاہتا۔ لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے انسان کس طرف کا رخ اختیار کر رہا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر اس کا رخ صحیح ہے، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اگر یہ جو نیکیوں کا رستہ ہے، اپنا روپیہ پیسہ مال و خرچ جو ہے اس کو خرچ کرنا مخلوق خدا میں دین کے لیے، وَاتَّقَى، اور تقویٰ اور اللہ کی خدا خوفی جو ہے اس کے اندر پوری طرح جو ہے اس تقویٰ کے اندر آنا، اور پھر یہ کہ جو بھی سچی بات ہے، جو صحیح بات ہے اس کی تصدیق کرنا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے اس رستے کو آسان فرما دیتے۔ یہ تیسیر ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب تم نے اس رستے کو اختیار کیا، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اس میں تمہارے اپنے مفادات بھی ہیں، اور پھر اس درجے وہ جو ہے جسے آپ کہیے کہ تعصب ہے تمہارے اندر کہ اپنے آبائی دین کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، تو اس میں کوئی الزام اللہ پر نہ دو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا لہٰذا ہم نے یہ نہیں کیا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم اس کی بندگی نہ کرتے۔ یہ تو گویا کہ رحمان ہی کے چاہے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اب ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ جو بات انہوں نے کی ہے بالکل بے سروپا بات ہے، بے بنیاد بات ہے، بیس لیس بات ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی کہا گیا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یتیموں کی مدد کرو، کوئی مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا دو، روپیہ پیسہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس میں جواباً کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کر دیتا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کریں۔
وہی بات یہاں کہی گئی، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور پھر یہ ہیں کہ جو بالکل بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں، یخرسون، اٹکل پچو کی باتیں کر رہے ہیں جن کی کوئی جڑ اور بنیاد نہ ہو۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں کوئی ایسا صحیفہ پہلے دیا تھا کہ جس میں یہ بات تحریر ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جو خرافات انہوں نے دین کے نام پر اپنے ہاں شامل کر لیں، بالکل مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا بہت اونچے درجے کی نیکی سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی نوشتہ موجود ہے، کوئی دلیل ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر وہ بات کہہ رہے ہو اور واقعتاً وہ سچی بات ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ان کے پاس کوئی صحیفہ یا کتاب اس سے پہلے آ چکی ہے، کوئی دلیل، کوئی ریفرنس موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی یہ جو ہے دین اس کی کوئی جڑ اور بنیاد رکھی ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ اصل دلیل اس کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہیں کہ ہم نے اصل میں اپنے باپ دادا کو اسی رستے پر پایا، علی امۃ، جس پر عرصہ دراز سے، جس طرح ایک امت ہوتی ہے چلی آ رہی ہے سینکڑوں سال سے، اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرتے ہوئے اپنے تئیس ہدایت کے رستے پر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں۔ دین ابراہیم کے بارے میں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام چیزیں وہ فرسودہ خرافات ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ وہ تعصب ہے جس کی بنیاد پر اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت کو یہ رد کر رہے ہیں، یہی ہیں کہ جنہیں انہوں نے الصادق اور الامین کا لقب عطا کیا تھا، کہ ان سے زیادہ سچا اور راست باز انسان کوئی نہیں، اور ان سے زیادہ امانت دار انسان کوئی نہیں، لیکن آج انہی کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور انہی کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔